زندگی کیسے گزاریں، کس طرح ہمیں جینا چاہیے، کس طرح ہمارے روزمرہ کے معاملات ہونے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اس اسٹیشن پر، اس پلیٹ فارم پر کال کیا، اور آپ کے ذریعے یہ گفتگو جو ہے پوری دنیا پر جائے گی ماہ رمضان شریف کے اندر۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف ایک آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے ان پڑھوں کے اندر رسول کو بھیجا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس یعنی ہمیں اس آیت کریمہ کے اندر اشارہ کیا کہ اس وقت لائبریریاں نہیں تھی، نہ مکۃ المکرمہ میں نہ مدینہ طیبہ میں، کہ لوگوں کو کہا جاتا کہ یہ کتاب پڑھو، وہ کتاب پڑھو، یہ کتاب پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زندہ کتاب، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اتنی حسین، اتنی جمیل، سبحان اللہ، کہ جو دیکھے بس دیکھتا ہی رہ جائے، اور ان کی ہر ادا کو ہی کتاب بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ جن کو سکھانا تھا وہ لوگ ان پڑھ تھے، وہ تو لائبریریوں میں جانے والے نہیں تھے، جی۔ سو اللہ پاک نے ایسی زندہ کتاب ان کے اندر بھیجی کہ جن کی ہر ادا جو تھی اتنی حسین تھی، جو دیکھے تو اس کو اپنا لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے، ان کی ذات کو اللہ پاک نے نمونہ بنایا اور حسین اور جمیل بنایا، اور صرف یہ نہیں کہ ظاہری نمونہ بنایا۔ جی۔ ہمارے یہاں جیسے سکرین کے اوپر آتے ہیں، ایکٹنگ کرتے ہیں، ایکٹنگ کرتے ہیں، جی۔ ایکٹنگ نہیں ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت کریمہ ایک لفظ بتا رہا ہے، یہ ایکٹنگ نہیں ہے، بلکہ پورے دل سے اور روح سے، باطن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوع انسانی کے ساتھ محبت فرماتے ہیں، اور جو ایمان والے ان کے ساتھ ان کی محبت کمال درجے کی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا کہ کسی کو تبلیغ کرتے ہوئے یہ پہلا عنصر ہے کہ آپ کو اس سے محبت ہو، آپ کو اس سے پیار ہو، آپ کے دل میں اس کی قدر ہو، آپ چاہتے ہو کہ وہ ضائع نہ ہو جائے، آپ چاہتے ہو کہ اس پر آسانی رہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کے اوپر بوجھ نہ بن جائے۔ تو آیت کریمہ یہ کہہ رہی ہے بے شک تمہارے پاس وہ عظیم شان والے رسول تشریف لائے جو تمہیں میں سے ہیں، واہ، یعنی نہ ملائکہ میں سے نہ جنات میں سے۔ اور اگر اہل عرب مخاطب ہے تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ امپورٹڈ نہیں ہے، نہ امریکہ سے، نہ برطانیہ سے، نہ کسی اور جگہ سے، اے اہل عرب یہ تمہیں میں سے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، تمہاری ایک ایک چیز کو جاننے والے ہیں۔ واہ۔ اور نوع انسانی کو اگر مخاطب کیا جائے تو نوع انسانی کو بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ ملائکہ کا انداز اور ہوتا ہے، ان میں شادیاں بیاہ نہیں ہوتے، ان میں محنتیں مشقتیں نہیں ہوتی، جنات کا اور انداز ہوتا ہے۔ تو پھر یہ جو نوع انسانی ہے ان کو کہا جا رہا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا اس پر بہت گراں گزرتا ہے، اللہ 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 اللہ، اور تمہاری بھلائی کے بہت چاہنے والے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان حریص علیکم کا مطلب کہ تمہاری بھلائی کے بہت چاہنے والے۔ اچھا، مشقت بھی نہیں پڑھنے دیتے اور بھلائی کے بہت چاہنے والے۔ جیسے معراج کی رات نمازیں 50 فرض ہو گئی، جی، تو موسیٰ علیہ امت سے یہ ادا نہیں ہوگی، اس کو کم کروائیں۔ تو میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جی، اگر کوئی خاتون بھیج دے جاؤ یہ سوٹ لے کر آؤ، یہ لے کر آؤ، پھر لائیں اور پسند رہ جاؤ اسے واپس کر کے آؤ، اسے تبدیل کر کے آؤ، تو ہمارے لیے شاید ہم ایک مرتبہ چلے جائیں لیکن دوسری مرتبہ جانا پڑے تو قیامت ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کی خاطر 9 مرتبہ گئے، اللہ اکبر، 5 نمازیں کم ہوتی رہی، اور یہ محبت دیکھیں، پیار دیکھیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی شخصیت ہوگی جس کی گھریلو زندگی کے اندر وہ کسی کو ریلیکس کرنے کے لیے، اس پر بوجھ کم کرنے کے لیے 9 مرتبہ یوں کیا آیا۔ سبحان اللہ سبحان یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی یہ شان ہے، ان کی یہ عظمت ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں کے ساتھ کمال درجے کے مہربان ہے۔
رؤوف کہہ کر بھی تو بات ختم کی جا سکتی تھی، پھر رحیم کہہ کر بات کی، اور یہ رحیم کا لفظ جو ہے بڑا عجیب لفظ ہے، اس لیے صفت مشبہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جس حال میں بھی پاؤ گے، جس حال میں بھی جا کر ملو گے، وہ رحیم ہی رہیں گے تمہارے ساتھ۔ ہم جلال میں آ جاتے ہیں، ہمارا انداز بدل جاتا ہے نا، تو 2-4 دفعہ بندہ تکرار کرے تو ہم بدل جاتے ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاؤ، دن کو جاؤ، صبح کو جاؤ، تم شام کو جاؤ، تم کسی حالت میں بھی اس کے پاس جاؤ، ان کے پاس جاؤ گے تو وہ رحیم ہی رہیں گے۔ یہ قرآن مجید نے اس آیت کریمہ کے اندر، میں نے یہ 2-3 آیتیں ذرا جوڑ کر یہ تو بھی آغاز بہت خوبصورت مفتی صاحب۔